أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو کہ جب تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی اور وہ لوگ تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے،
اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ابراہیم کی چند آیات آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں قاری حسین ارائیں صاحب نے پیش کی۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ جو میں نے پڑھا میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ اور بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق گھر سے پریشان ہو کے چلے، مسجد میں پہنچے ہی تھے، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق بھی اسی حالت میں وہاں پہ آ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بھوک کی بے تابی نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ واللہ مجھے بھی اسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچے، اور انہوں نے بھی ان دونوں ہستیوں کو دیکھ کے پوچھا کہ آپ دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھی اسی وجہ سے یہاں پہ آیا ہوں کہ ہم پریشان ہیں، ایک ساتھ ہیں اس وقت، اور بھوک اور پیاس سے نڈال ہے۔ تینوں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر پہنچے تو وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ان کی زوجہ نے بڑی مسرت سے ان کو بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت ایوب انصاری کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابھی حاضر ہوں گے، کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لے آئے اور فرط خوشی میں کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ناظرین سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی کھجوری بھی ہیں، چھانٹ کر صرف پکی ہوئی توڑتے۔ انہوں نے عرض کی، اس خیال سے توڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو پسند ہو وہ نوش فرمائیے۔ خوشہ رکھ کے جلدی سے گئے اور ایک جانور کو ذبح بھی کیا، اور جلدی جلدی کچھ کو ویسے بھون لیا، کچھ کا سالن تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھا، حضرت ایوب انصاری کو دیا اور کہا کہ اسے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی پہنچاؤ، ان کو بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں مل پایا۔ وہ فوراً پہنچا کر آئے۔ ان تمام حضرات نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر چیز جو رب نے ہمیں جس نوازا ہے وہ رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ روٹی، اناج، گوشت، ہر قسم کی کچی پکی کھجوریں۔ یہ فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناظرین گرامی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا سوال قیامت کے روز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا، ان میں سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں تندرستی عطا فرمائی، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا، تو نے ہمیں کیسے راضی کیا؟ آج کے اس بابرکت پروگرام میں ناظرین گرامی، ہم ایسے پروگرام میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ایمان، ہماری زندگی اور ہمارے دل کو سکون، ہمارے دل کے سکون سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے نعمتوں کا شکر۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کمی یا پریشانی یا آزمائش سے ضرور گزرتا ہے۔ کبھی رزق کی فکر، کبھی صحت کی پریشانی، کبھی رشتوں کے مسائل، اور کبھی دل کی بے چینی، گھبراہٹ۔ آپ تھوڑا سا سوچئے، سانس چل رہی ہے، یہ بھی نعمت ہے۔
आंखें इस वक्त देख रही हैं, ये भी नेमत है। कान हमारी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, ये भी नेमत है। हमारे घर, हमारे खानदान, औलाद, ईमान हमारा, हमारी इज्जत, वक्त, ये जो हमें मिला है, और दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, उसका नाम, ये तमाम अल्लाह की दी हुई थी खास नेमतें हैं नाज़रीन गिरामी। और बहुत सी दी हुई नेमतें तो ऐसी जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर उन पर शुक्र अदा करना रब का भूल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह पर इरशाद फरमाता है नाज़रीन गिरामी कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। अभी जो आयत पढ़ी उसमें भी ये है, अभी जो आपके सामने तर्जुमा पेश किया उसमें भी, और कई और जगहों पे भी रब ताला ने फरमाया कि शुक्र सिर्फ अच्छा इखलाक नहीं है, ये नेमतों में इजाफे में रास्ते का सबब है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी है या अमल से भी शुक्र अदा करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब दुनिया एक मुकाबले में तेज़ी में पड़ी हुई है और बस लोग भाग दौड़ रहे हैं, कुछ करने का वक्त नहीं है, बेचैनी ही बेचैनी है, क्या मैं और आप रुक कर एक जगह बैठ कर रब ताला को याद करके उसका शुक्र अदा करते हैं? अपने दिलों को अल्लाह की याद से रोशन कीजिए, अपनी सोच को शिकायत से दूर कीजिए और शुक्र की तरफ लाइए नाज़रीन गिरामी, और सीखें कि शुक्रगुजार बंदा बनना सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत तर्ज ज़िंदगी है। नाज़रीन गिरामी, आप ये देखिए कि आज साइंस ये प्रूफ करती है जो इंसानों में बेचैनी, इज़्तिराबी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कुछ जो है इसकी एक बहुत बड़ी वजह नाज़रीन गिरामी ये है कि हम लोग शुक्र अदा नहीं करते। और शुक्र सिर्फ अदा करना नहीं, शुक्र को महसूस नहीं करते। एक लफ्ज़ है कंटेंटमेंट। एक बहुत से गरीब आदमी में भी कंटेंटमेंट हो सकती है और एक बहुत अमीर से अमीर आदमी में भी कंटेंटमेंट नहीं हो सकती। यानी कहा यह जाता है कि ज़रूरतें तो फ़कीर की भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। नाज़रीन गिरामी, हमें आपको देखना यह है कि रब ताला के साथ हम कैसे जुड़ते हैं और शुक्र क्यों ज़रूरी है। रब ताला ने क्यों कहा है? क्योंकि इसमें मेरी और आपकी भलाई है। आज साइंस प्रूफ करती है कि अगर आपको डिप्रेशन से दूर होना है, जिसके लिए आजकल मेडिकेशंस ले रहे हैं और बहुत अपने इलाज करवाने, वो भी करवाएं, लेकिन सबसे मेजर उसमें दो चीज़ें साइंस ने बयान की है कि अगर आप ये दो काम करें तो आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। उनमें से एक काम शुक्र अदा करना, दिल से शुक्र महसूस करना, रब ताला के यहाँ झुकना और दूसरों की मदद करना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, आपकी ज़ात को निखारती हैं, आपको बेहतर इंसान बनाती। तो नाज़रीन गिरामी, हमें सोचना और देखना ये है कि दीन इस्लाम के बारे में जब हम तालीम हासिल करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम अपने दीन से क्या सीख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हम क्या सिर्फ अपने जो ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, क्या इसको ड्यूटी समझ के अदा कर रहे हैं? क्या जो नमाज या रोज़ा, ज़कात, हज का हमें जो हुक्म हुआ है, क्या हम इन्हीं चीज़ों में ही घूम रहे हैं? क्या नेचर ऑफ इस्लाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको क्या तालीम दी है? क्या हम उस पर गौर करते हैं? आइए हम ये सोचते हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, जिसकी एक एक साथ, एक एक घड़ी मेरे और आपके लिए नेमत है। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ सोच लीजिए, नियत कर लीजिए कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, मुझसे आपसे हर रोज़ बारहा गलती होती है और ये रब ताला ने हमारी नेचर में डाला है कि हम गलती करते हैं और रब से मोहब्बत का जिस तरह से हम मोहब्बत का हक़ कैसे अदा करते हैं कि माफ़ी मांगते हैं, उसके आगे झुकते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा रोज़ का वतीरा, रोज़ का तरीक़ा यही होना चाहिए कि रब ताला को मनाएं, माफ़ी मांगे, रोज़ अपनी गलतियों का असेसमेंट करें कि हमने क्या गलती की। और सबसे गलती होती है, कोई बड़ी बात नहीं, आपसे मुझसे सबसे होगी, लेकिन उसको सुधारना हम पे लाजिम है और शुक्र करना लाजिम है। जनाब, आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी को होस्ट जो हमारे यहाँ मौजूद है उनको भी दावत दूंगा। प्लीज़ वेलकम जुगन कासिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया मेरे लिए रास्ता बनाने का। अपने लिए भी बनाया, साथ अपने लिए भी बनाया, मेरे लिए भी बनाया। और यही तो बात है कि हम सब ने मिलजुल के एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। बिल्कुल। जुगन, एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा, कंटेंटमेंट इंसान के लिए कितनी जरूरी है? कि वो कहते हैं ना, रजा हुआ होना,
وہ کہتے ہیں کہ اندر سے بھرا ہوا ہونا, کہ آپ کے پاس کم بھی ہے آپ اس میں بھی خوش ہیں. میں کل ہی کسی شخص کا بیان سنا تو اس نے کہا میں خوش ہوں, مجھے نہیں چاہیے بہت بڑا محل, مجھے نہیں چاہیے. آپ سوشل میڈیا پہ مقابلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, ہم خوش ہیں. تو یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. احسن آپ کو پتہ ہے میں دعا کیا کرتی ہوں اللہ میاں سے؟ بتائیے. جب بھی کوئی اچھی یا کوئی امیزنگ چیز ہوتی ہے نا, یا جب ایک پیسے کا کوئی جیسے کوئی کیمپین کر لی, ایک دم سے ایک چنک آ گیا پیسوں کا, تو لٹرلی وہ جو کہتے ہیں نا جھولی پہ لا کے اللہ میاں سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ مینوں اینا دے جنہ میں سام سکاں, کہ میں اوقات سے باہر نہ ہو جاؤں. ایک وقت ایسا بھی تھا احسن کہ جب بھی کوئی چیز اچھی ہوتی تھی نا تو ہمیشہ میں سوچتی تھی آف کورس بیکاز میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نہیں نکلتی تھی. پھر کوئی 10-12 سال پہلے مجھے یہ چیز ہٹ کرنا شروع ہوئی جو ایکچولی ہم سب کو ہٹ کرنی چاہیے چھوٹی عمر پہ ہی, لیکن نہیں ہوتی کیونکہ آبویسلی ون از ینگر, تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کی دین ہے. بے شک بے شک. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بالکل پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے, ایک آپ کو یاد ہوگی کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہر چیز ہماری بیس پہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری یہ آڈینس ہے جو اسکرین پہ ہمیں دیکھ, یہی بات ہو رہی تھی نا کہ آڈینس ہے جو ہمیں یہ رسپیکٹ اور ریگارڈ دیتی ہے. آج اگر ہم اپنے آپ کو ایک نارمل انسان سے ہٹ کے کنسیڈر کر سکتے ہیں, اسٹار سیلیبریٹی اس سے نہیں کہوں گی کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں, ہمیں اگر خود کہنا پڑ رہا ہے تو پھر ہم نہیں ہیں, رائٹ. تو یہ دنیا, یہ عوام ہی ہے جو ہمیں عزت دیتی ہے آف کورس رب تعالیٰ کے بعد, تو ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دینا. بالکل بالکل. سو الٹیمیٹلی چیز وہی ہے کہ دیکھیں ایسا نا, اگر ہر چیز کسی نہ کسی کی دین ہے, کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کسی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اگر میں اللہ کا ہر روز دن صبح شام دوپہر بھی شکر ادا کروں تو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ پیر اپ کیا جو میری فیملی کی طرح ہے. بالکل صحیح. جہاں میں پھنسی ہوں لاسٹ ایئر, مجھے نہیں بھولتا کہ ایک دن جب میری بہت طبیعت خراب ہوئی تھی تو آپ نے, پوری ٹیم نے سپورٹ کیا اور کہا کہ چپ کر کے گھر بیٹھو, ہسپتال جاؤ, اپنی طبیعت ٹھیک کرو, دیکھی جائے گی. بالکل ایسا. بالکل. تو اگر یہ فیملی والا ڈائنامک نہ ہوتا, اگر احسن کہتا کہ یار اگر وہ نہیں آئے گی تو پھر میں کیوں کر رہا ہوں, پھر یہ بات واضح کرے کہ وہ نہیں آئی, اگلے کو وہ جو کہتے ہیں نا اس کی پوزیشن میں لے کے آنے کا. تو اللہ کا اگر میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایک بہت اچھی ٹیم ملی, اور احسن خان جو ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ایک سپورٹ کی طرح, ایک چٹان کی طرح. تو الٹیمیٹلی تو وسیلہ پی ٹی وی بنا نا, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی, یہ ٹیم ملی, احسن خان مجھے ملا, یہ لوگ ملے جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. احسن ہم لوگ ہر روز کام پہ نکلتے ہیں, سچی بات تو یہ کہ ایک سیکنڈ میں کوئی بھی بات وائرل ہو سکتی ہے. بالکل. ہم کوئی چیز کر رہے ہو ایسے جھٹکے تو لگے کہ جیسے کسی کو جھٹک دیا تو اس کو کسی نے وائرل کر دیا. ہماری ٹیم ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, جو بندہ گاڑی چلاتا ہے اس سے لے کے جو ٹیم پہ یہاں پہ اسپاٹ پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو صفائی کرتے ہیں, جو کیمرہ پہ ہوتے ہیں, ایون جو لوگ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں وہ کوئی معیوب چیز وائرل کر دیں. سو ایسے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو اپنی سیکیورٹی سے لے کے, اپنی سانسوں سے لے کے, اپنے دماغ کا ایک سرٹن قسم کا توازن ہمارے پاس, فزیکل چیزیں کیا ہے, کس کس چیز کا اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل, کس کس چیز کا کریں واقعی, اور تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایگزیکٹلی. بالکل ایسا. اور یہی چیز ریئلائز کرنی بڑی امپورٹنٹ ہے. سو ویورز, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ بچپن سے ادھر اپنے سے نیچے کو دیکھو, تو صرف اپنے سے نیچے اس معاملے میں نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس پیسہ یا رقم کتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جس کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن اس کا ذہنی توازن بیلنس میں نہ ہو, جس کی وجہ سے وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا اور اس کو فاؤنٹن ہاؤس یا کسی ایسے ادارے میں جا کے رہنا پڑ رہا ہے کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود, تو وہ ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر پا رہا. تو اس سے تو 100 گنا بہتر وہ انسان ہے جس کے پاس شاید اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن دماغ کا توازن ٹھیک ہے, وہ زندگی کو انجوائے تو کر پا رہا ہے. سو ویورز, اٹس ناٹ جسٹ کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, کیا کوئی اور انسان زیادہ سکون میں رہ رہا ہے. اب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رات کو سو نہیں پاتے, دوائیاں بھی لے لیں ایسن تو ان کی نیند نہیں پوری ہوتی کیونکہ وہ سو ہی نہیں سکتے, ان کو انسومنیا ہے. اب وہ انسان اس انسان کو دیکھ کے رش کرتا ہوگا جو جھونپڑی میں رہتا ہے لیکن رات کو 8 گھنٹے کی اس کی نیند تو پوری ہو جاتی ہے. سو ایسن ہر وقت مقابلے بازی میں, یہ سوشل میڈیا کی ہم ہر روز ہی بات کرتے ہیں, اس سوشل میڈیا نے تو مقابلے بازی شروع کی. آپس میں کولیگز لڑ رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں وائرل ہونے کے لیے, کیوں کہ ہماری فالوئنگ بڑھے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں ہم نے خوش رہنا سیکھنا ہے, مطمئن ہونا سیکھنا ہے. اور آئی سویئر ٹو یو ایسن, میرا مقابلہ اپنی ذات کے ساتھ ہے.
نہ میرا احسن کے ساتھ ہے، نہ میری اپنی کسی فیمیل کالیگ کے ساتھ ہے، میرا اپنے ساتھ مقابلہ ہے. ہر دن میں نے اپنے آپ کو پچھلے دن سے بہتر بنانا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہے جتنا اس نے دیا. عذاب بھی آیا تو اس کا شکر ہے، کیونکہ اس میں کوئی بہت بڑی لاجک ہے جو میں نہیں سمجھ سکتا. کوئی آزمائش آپ کا مطلب ہے کہ آزمائش بھی آئے تو وہ بھی رب تعالیٰ کی آزمائش تو اپنے بڑے پیارے پیارے لوگوں پہ آتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جہاں پہ اپنے پیاروں پر ہی رب تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے اور وہ ان کو آزماتا بھی ہے، لیکن پورا اترنا ہمارا کام ہے. تو آئیے ناظرین، آج یہ سوچتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ شکر کرنا، رب تعالیٰ کے آگے جھکنا، اس کو راضی کرنا کس قدر ضروری ہے میرے اور آپ سب کے لیے. آگے بڑھیں گے جناب، ہماری یہاں پہ ٹیم موجود ہے جو آپ کو کلام سنائے گی. آئیے جی، تمام ہماری پارٹیسپینٹ سے ہماری گزارش ہے. بہت ہی پیاری، بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیم، جن میں مریم بختاور ہیں، ہبا محمود ہے، نمرا جاوید ہے، اینڈ رابعہ ہارون ہے، ہاں نوید، نمرا نوید. میں نے سوچا نمرا آج میں آپ کو کسی اور کا بچہ بنا دیتی ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. اچھا، تایا ابو کا نام ہے، تو تایا ابو بھی تو ابا کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں نا جس طرح ماسی ماسی ہوتی ہے. اینڈ دین آف کورس دا ویری ٹیلنٹڈ اینڈ بریلینٹ یشفین اجمل شیخ. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہماری پیاری پیاری شہزادیاں؟ آج تو ساری میچنگ ہو گئی. تو یشفین یہ بتائیے کہ آج آپ کیا کلام پیش کریں گے؟ الصبح بدا من طلعته. ماشاء اللہ، ماشاء جی بسم اللہ. اللہ، ماشاء اللہ.
जा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू अमीर हरम मैं फकीर अजम तू अमीरे हरम मैं फकीर आजम तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान मामा है तेरा कुरान मामा है तेरा मिंबर तेरा अर्शे बरी मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल आलमीन तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरातुल मुंतहा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा तू खुजा मन खुजा ऐ फरिश्तों वो सुल्तान मेराज हैं ऐ फरिश्तों वो सुल्तान महराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा चेहरा नजर आएगा मेरे आका इमाम सफे अंबिया मेरे आका इमाम सफे अंबिया
क्या बहुत शुक्रिया। बात जुगन, है, देख लें आपकी फरमाइश पूरी कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह मुजफ्फर थैंक वासी यू, साहब का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इनके कुछ साथ के इनको साथ भी- एक कलाम और भी अच्छा हो जाता है माशाल्लाह। बिल्कुल। और जुगन, इनको कुछ गिफ्ट हैम्पर भी जरूर देने चाहिए। हैं, Yes. हो ही नहीं सकता, लेकिन इनको देने से पहले जी। इनको देने से पहले हम शाहिद भाई को जाके गिफ्ट देंगे। बिल्कुल, शाहिद भाई के लिए भी बहुत जरूरी है। सीनियर्स फर्स्ट ऑलवेज। और ये सारी मेहनत इन्हीं की है। After ये all, सारी मेहनत शाहिद भाई सारी की है। मेहनत शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू शाहिद भाई, ब्लेस यू। और फिर हम अपनी बच्चियों को देंगे, लाइए, यशीन लाइए। एंड देन ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। ये लो मेरा ये बेटा, लीजिए। आपके लिए। There you go बेटा, there you go। जे डॉट की तरफ से आप सबके लिए गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तशरीफ रखिए। थैंक यू जनाब। Pakistan